بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کی شادی کے دعوے کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی حادثہ پیش آیا اس سے نہیں برداشت ہوا۔ شاید اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ آزمائش اس کی ہے، میری نہیں۔ ایسا کب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو اور کوئی بھول جائے، لیکن اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ خوش رکھے، پھر بھی اس کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے پیرنٹس کو، اس کی بہنوں کو، جس کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا، یا جس دوسری لڑکی کے لیے اس نے مجھے چھوڑا، یا کچھ اور۔ آپ کو پتہ ہے میں سب کی فیورٹ تھی۔ میں اپنے لیے جی کر دکھاؤں گی، اور ان لوگوں کو بھی دکھاؤں گی جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ویسٹ ہے، کچرا ہے، گاربیج ہے، میرے کسی کام کی نہیں۔ میں ان کو دکھا دوں گی کہ میں اتنی بھی ویسٹ نہیں تھی کہ اپنے یا کسی اور کے کام نہ آ سکوں۔ السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ شگفتہ۔ آج ہم آپ کو جس لڑکی کی اصلی کہانی بتانے جا رہے ہیں وہ ہیں 22 سالہ سحرش، جن کی ایک حادثے میں دونوں ٹانگ اور ایک بازو کٹ گیا۔ اور اس سے بھی بڑا حادثہ یہ ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے منگیتر نے، جو بہت پیار کے دعوے کرتا تھا، جو بہت محبت کے دعوے کرتا تھا، جس نے رشتے کے لیے ان کی ماں کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے تھے کہ میرا رشتہ کرا دو، وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ پھول سی کم عمر لڑکی، اس عمر میں اس طرح کا حادثہ۔ 1 سال پہلے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، جب یہ اپنے چاچو کے بیٹے کی انگیجمنٹ میں گئی تھی۔ وہاں ٹیرس پر یہ ساری کزنز کے ساتھ کھڑی تھی اور ہاتھ میں میٹل کی بینگلز پہنی تھی۔ ان کا ہاتھ بے خیالی میں 11,000 وولٹ کے تار کے اوپر چلا گیا۔ ان کو کوئی ہوش نہیں تھی جب ان کا ہاتھ وہاں جا کے لگا۔ ان کی سسٹر نے ان کو بچانا چاہا تھا، لیکن ان کو بھی کرنٹ لگنے لگا۔ اس کے بعد ان کے چاچو نے ان پر بیڈ شیٹ ڈال کر ان کو بہت زور سے کھینچا، تب جا کر ان کا ہاتھ تار سے چھوٹا۔ ان کو فوراً گجرانوالہ سول اسپتال لے کے جایا گیا۔ یہ شروع سے ہی ہوش میں تھی، بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ اس اسپتال سے ان کو جنا اسپتال بھیج دیا، جہاں 3 دن بعد ان کی دونوں ٹانگیں اور ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ ان کو لگا اب ان میں کچھ نہیں رہا، ان کو مر جانا چاہیے، لیکن ان کی فیملی نے ان کو بہت سپورٹ کیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں کسی قابل ہی ہوں، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی زندگی دی ہے، اس لیے تھوڑا خود کو سنبھال لیا۔ کیا گزر رہی ہوگی ان کے اوپر، کیسے یہ پہلے کھیلتی تھیں اور بہت ہونہار لڑکی تھیں۔ ان کا منگیتر ان سے محبت کی شادی کرنے والا تھا، لیکن جیسے ہی حادثہ پیش آیا اس سے برداشت نہیں ہوا، یا پھر اسے احساس ہو گیا ہوگا کہ آزمائش اس کی ہے، میری نہیں۔ سحرش نے کہا کہ ایسا کب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزاریں اور کوئی آپ کو بھول جائے، لیکن اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ خوش رکھے، پھر بھی اس کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے پیرنٹس کو، اس کی بہنوں کو، جس کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا، یا جس دوسری لڑکی کے لیے اس نے مجھے چھوڑا، یا کچھ، بس اللہ خوش رکھے اسے۔ سحرش نے بتایا کہ ان کا منگیتر حادثے سے پہلے ان کی بڑی قدر کرتا تھا، ان کے آگے پیچھے رہتا تھا، عزت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی حادثہ پیش آیا اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، چلا گیا چھوڑ کر۔ اس نے رشتے کے لیے سحرش کی والدہ کے ہاتھ پاؤں پکڑے تھے کہ اسے دے دے رشتہ۔ حادثے کے بعد شروع میں اس نے بڑی تسلی دی اور ساتھ دیا، پھر جب ہاتھ پاؤں
مطلب کہ سہرش کے ہاتھ پاؤں بازو کٹ گیا تو ان کو کسی سے پتہ چلا کہ وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ خبر جھوٹی ہو، اس لیے انہوں نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا، تو ان کے منگیتر نے انکشاف کیا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتے، اور کہا کہ تم چاہتی ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں تو تم شادی کر کے یہیں اپنی ماں کے گھر رہو، میں تمہیں اپنا نام دے دوں گا اور میں دوسری شادی اپنی والدہ کے یہاں کروں گا اور اصل شادی میری وہی ہوگی۔ ناظرین دیکھیے ان کی ہمت، ایسی ہمت والی لڑکی میں نے نہیں دیکھی جو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، آپ سوچئے۔ حادثے سے پہلے انہوں نے بی ایس کر کے اس کا رزلٹ آنے سے پہلے ہی جاب شروع کر دی تھی اور سارا اپنے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی گھر کے کاموں میں بھی اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی تھیں، پوری سیلری اڑا کر اپنی ماما کو دے دیتی تھی۔ انہوں نے ان کی سیلری سے کبھی ایک پیسہ بھی خود نہیں لیا، ان کی والدہ انہیں دیتی تھیں تو یہ لے لیتی تھیں۔ ہر لحاظ سے ہر ایک بندے کے ساتھ کمپرومائز کرتی تھیں، رسپانسیبل تھیں۔ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ نہ برا کیا، نہ کسی کا دل دکھایا۔ لیکن جب ان کے اپنے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور جب ان کی محبت انہیں چھوڑ کر جانے لگی، پھر اس کے بعد ان کی برداشت ختم ہو گئی۔ لیکن جب پھر اس بات کو 3-4 مہینے گزرے اور ان کے منگیتر کو چھوڑے ہوئے بھی 6 ماہ گزر گئے، تو پھر سوچا کہ کسی بھی شخص کے چھوڑ کر چلے جانے سے یہ دنیا نہیں رکتی، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ پھر اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کی ذات تو ان کے ساتھ موجود ہے، تو پھر دنیا والوں کی کیا ضرورت ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے ضروری تو نہیں نا کہ لائف پارٹنر ہو، بھائی بہن ہو، ماں باپ ہو۔ زندگی تو اللہ کے بھروسے پر بھی گزاری جا سکتی ہے، دوسروں کی مدد کر کے، ہیلپ کر کے۔ یہ چاہتی ہیں کہ یہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی بھی ہیلپ کریں، ان کو موٹیویٹ کریں اور ایک مثال قائم کریں کہ جو لوگ ڈس ایبل ہو جاتے ہیں وہ اسپوائل نہیں ہو جاتے، وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے مثال بن سکتے ہیں۔ پرانے لوگوں میں ان کو اپنے منگیتر کی یاد آتی ہے تو یہ سوچتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو خوش رکھے، اس کو کوئی بد دعا نہیں دیں گی، نہ غلط الفاظ استعمال کریں گی۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اتنی اچھی لڑکی کو چھوڑ دیا۔ ان کو بہت یاد آتا ہے جب وہ اسکول جاب کرتی تھیں، سب بچوں اور اسکول اسٹاف کی فیورٹ تھیں۔ اسکول والوں نے بھی انہیں بہت اپریشیٹ کیا ہے بہادری کے حوالے سے۔ یہ اسکول میں میتھس اور کمپیوٹر کی ٹیچر تھیں۔ یہ ندیم برانڈس اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ انہوں نے ان کو کال کر کے دوبارہ بلایا بھی ہے، اور جب یہ اپنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لینے گئی تھیں جب بھی کہا کہ آپ دوبارہ آئیں اور جاب کریں۔ لیکن سہرش کہتی ہیں کہ یہ 30 اسپیڈ سے چل سکتی ہیں، اپنے سارے کام خود کر سکتی ہیں، کھانا بنا سکتی ہیں، برتن دھو سکتی ہیں، صفائیاں کر سکتی ہیں، روٹی بھی بنا سکتی ہیں ایک ہاتھ سے، لیکن یہ اسکول میں لیکچر شفٹ میں اوپر نیچے نہیں کر سکتی، بیٹھ کر کام کر سکتی ہیں۔ ان کی زندگی کا خواب تھا کہ لیکچرر بنیں، گورنمنٹ کی پروفیسر بنیں اور کچھ کر کے دکھائیں اور پورے خاندان میں سے نام نکالیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ ابھی بھی وہ خواب ہیں لیکن وہ انہیں پورا نہیں کر سکتی، تو اپنے پرانے خوابوں کی خاطر زندگی گزار رہی ہیں۔ سہرش کہتی ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو سٹینڈ کریں گی اور پھر ویسے ہی سہرش بن کے دکھائیں گی جیسے پہلے سوچا تھا۔ یہ اپنے لیے جئیں گی، ان لوگوں کو بھی دکھائیں گی جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ویسٹ ہے، کچرا ہے، گاربیج چیز ہے، کسی کام کی نہیں۔ یہ ان کو دکھا دیں گی کہ میں اتنی بھی ویسٹ نہیں کہ اپنے یا کسی اور کے کام نہ آ سکوں۔ اس لڑکے کے بارے میں سہرش کہنا چاہیں گی جس نے ان سے محبت کر کے اور منگنی کر کے دھوکہ دیا، کہ اگر وہ پہلے دن سے ہی 2 شادیاں کرنا چاہتا تھا جیسا کہ اس کا کہنا ہے، تو وہ ایکسیڈنٹ کا انتظار کیوں کر رہا تھا؟
اب وہ 2 شادیاں کرے یا 4 کرے، اللہ اس کو خوش رکھے، جیسے بھی رہو۔ ناظرین، ہم تو یہی کہیں گے کہ بہت بد نصیب تھا کہ اتنی اچھی لڑکی کو چھوڑ دیا۔ ان کا خواب تھا کہ وہ ڈبل ایم اے کریں، ایم ایس سی کریں میتھ میں۔ اب جو ان کو یہ معذوری ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ اس کا بھی علاج ممکن ہے۔ یہ اتنی اچھی باتیں کرتی ہیں اس لیے کہ چھوڑ جانے والوں نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ اب پکی ہو جاؤ، پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ اکیلی نہیں، پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے اور یہ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہیں۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں۔